ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، اے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، ہے جان بھی حاضر، ہے جان بھی حاضر۔ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں جاگر، میں ختم نبوت کا محافظ ہوں جاگر، پیچھے نہ ہٹوں گا بل کٹ جائے میرا سر۔ یہ فیصلہ ہے اپنا، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، یہ بات ہے آخر، اے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، اے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، اے جان بھی حاضر، اے جان بھی حاضر۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ لالیاں کے جو علماء کرام ہے اور جو الحمدللہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور اسپیشلی محافظان ختم نبوت والوں کے، میں بہت ہی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا، اور میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، تو میں آپ جانتے ہیں یہ آپ کے تھوڑا سا دور 15 کلومیٹر چناب نگر شہر ہے، یہاں پہ میری پیدائش ہوئی، یہیں پہ میں نے اپنی بچپن کی تعلیم حاصل کی، اور یہیں پہ میں جماعت کے جیسے لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں کام کرنا شروع کیا۔ تو بس اللہ کو منظور تھا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دینی تھی۔ میری ایک ختم نبوت کے ساتھی سے ملاقات ہوئی، اس سے میری بحث تھوڑی سی چلی، تو اس نے یہ کام کیا کہ مجھے بخاری شریف لا کر دے دی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی قادیانی بہت ہی کم ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں، بہت دور ہیں ان حدیث مبارکہ سے، ان تعلیم سے۔ تو جب میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی تو مجھے بڑا مزہ آیا پڑھنے کا۔ تو جب میں حدیث مبارکہ 666 پر پہنچا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور بالضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب آپ لوگوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی، آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو میرے نبی نے جب قسم کھا دی تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئیں؟ اچھا، اب چونکہ قادیانیت مجھے گھر سے ملی، میرے والد صاحب قادیانی، میرے دادا قادیانی، میرے پردادا قادیانی، اور یہ جو موجودہ قادیانیوں کا خلیفہ ہے مرزا مسرور، یہ میرا رضائی چچا بھی ہے، اور مرزا مسرور نے اور میرے والد صاحب نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ جس دن میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ بڑا عجیب ماجرا ہے کہ جس بندے کو میں نبی مانتا تھا، یعنی اس وقت جب قادیانی تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس نے بھی اپنی کتاب میں قسم اٹھا کر یہ بات لکھی ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے۔ تو میں پریشان ہوا، میں نے کہا یا اللہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ ضرور بالضرور وہ آئیں گے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے فوت ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اس نبی کی بات مانوں یا اس نبی کی بات مانوں؟ یا اللہ میری نظر میں تو اس وقت دونوں ہی نبی تھے۔ تو آپ یقین کریں اللہ پاک نے بڑا ہی آسانی والا معاملہ کر دیا، اتنا آسانی والا معاملہ کر دیا کہ اللہ نے مجھے سمجھا دیا کہ جس کو تو نے نبی بنایا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کی قسم
جھوٹی ہے، اور جسے میں نے نبی بنایا ہے وہ بھی سچا اور اس کی قسم بھی سچی۔ تو میرے بھائیو، اسی حدیث مبارکہ نے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اچھا، اب میں چونکہ قادیانیوں سے گفتگو کرتا ہوں، ان کو دعوت اسلام دیتا ہوں، چناب نگر جا کے دیتا ہوں، میرا سارا خاندان والے وہاں ان کو دیتا ہوں، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یا اللہ قادیانی بات نہیں مانتے، نہ قرآن کی نہ حدیث کی، تو مجھے یہ جو دولت ہے اسلام کی اتنی آسانی سے کیسے مل گئی کہ ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور اللہ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، ٹائم تھوڑا ہے مگر مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب میں قادیانی تھا تو میں درود شریف پڑھا پڑھتا تھا، بہت درود شریف پڑھتا تھا۔ آج یہ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ فتنے والے کہ شمس الدین ایسا ہے، شمس الدین ایسا ہے، شمس الدین ایسا ہے، کرتے رہے۔ ہم نے تو جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا، ہم تو وہ کام کرتے رہیں گے۔ تو میں اتنا درود شریف پڑھتا تھا، آپ یقین کریں کہ میں جب عشاء کی نماز پڑھتا تھا تو میری عشاء کی نماز کم از کم 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی سجدہ کرتا تھا تو اس میں درود شریف پڑھنی شروع کر دیتا تھا۔ آپ یقین کریں، مجھے نہیں یاد 10 دفعہ پڑھا ہے، 20 دفعہ پڑھا ہے، مگر اتنا پتہ ہے کہ نماز 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو کفر میں رہ کے میں درود پڑھتا رہا، یہ ساری اس کی برکات ہیں کہ اللہ نے مجھے اس درود میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ پڑھتا کفر میں رہا تو صلہ کیا ملا؟ تو میرے بھائیوں، آپ سارے تو ویسے ہی مسلمان ہیں، اگر ہم بھی اس کا اہتمام شروع کر دیں تو کیا ہماری مشکلات حل نہیں ہوں گی؟ تو انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اچھا جی، یہ تو تھا تھوڑا سا قبول اسلام کا واقعہ، اب میں آگے چلتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے یا دوستی کرنی ہے؟ کون کون کہتا ہے میں نے مقابلہ کرنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، قادیانی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ مارنا کٹنا شروع کر دیں گے؟ نہیں۔ اچھا دیکھیں، قادیانی سب سے پہلا حربہ استعمال کرتا ہے، اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کو اگر ہم نے خراب کرنا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کو ان کے علماء سے دور کر دیا جائے۔ اگر مسلمان امت کو خراب کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ پہلا کام۔ تو اب آپ کہتے ہیں آپ نے مقابلہ کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کے مقابلے میں؟ علماء کے نزدیک ہو، علماء کے قریب آ جائیں۔ وہ دور کرنا چاہتے ہیں، آپ قریب آ جائیں اپنے علماء کے، جہاں پہ جس چیز کی ضرورت پیش آئے وہ حاضر نہ کریں نا کہ کریں۔ یہ بات بڑی ضروری ہے۔ دوسری بات، اب تک قادیانیوں نے اپنی قادیانیت کے لیے 37,000 بچہ وقف کیا ہے۔ کتنا؟ مقابلہ کرنا ہے؟ کتنے بچے وقف کیے ہیں ہم نے؟ نہیں، وہ قادیانیوں نے 37,000 کیے، ہم نے کتنے وقف کیے؟ ہائے، اس نے جھوٹی نبوت کے لیے 37,000 بچہ وقف کر دیا، اور ہم سچی نبوت کے لیے کرنا ہے مقابلہ۔ اب بھی پکی بات ہے، تو ہمیں ان سے زیادہ بچے دین اسلام کے لیے، تو انشاءاللہ جن کی شادیاں نئی ہونے والی ہیں وہ تو عہد کر لیں کم از کم انشاءاللہ کہ ختم نبوت کے لیے آپ بھی بچے وقف کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا تو میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھیل رہا تھا، میری والدہ صاحبہ آئیں، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا، جا کے کمرے میں بند کر دیا۔ اب میں بچہ تھا، میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اماں جی میرا قصور کیا ہے، گھر کے سامنے کھیل رہا ہوں، مجھے آپ نے کمرے میں بند کر دیا۔ تو میری والدہ نے مجھے ایک بات کہی آگے سے
مجھے کہنے لگے تجھے کمرے میں اس لیے بند کیا تجھے نہیں پتا باہر مولوی آیا ہے. اب میں چھوٹا سا بچہ کمرے میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ مولوی پتہ نہیں کیا چیز ہے جو میری ماں نے مجھے اندر بند کر دیا. اچھا یہ کیا کیوں گیا؟ آخر اس کی بھی وجہ تو ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے بچے کو علماء حضرات سے دور رکھنا چاہتے ہیں. وہ بچپن میں ان کے دل میں وہ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ بڑا ہو کے کسی عالم سے ملے نہ. کیونکہ انہوں نے رزلٹ نکال لیا کہ جو بندہ قادیانی کسی مسلمان عالم سے ملتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے, وہ قادیانی نہیں رہتا. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی اپنے علماء کے ساتھ جڑنا ہے, پھر مقابلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ایک واقعہ بتاتا ہوں. بھائی نے رستے میں کہا ضرور بتائیے گا. جب 26 فروری 2013 کو میرا قبول اسلام کا اعلان ہوا تو اس کے بعد جو عید آئی وہ میری اسلام میں پہلی عید تھی. اچھا چونکہ مجھے پتا میرا سارا خاندان ناراض ہے, مجھ سے نہیں بات کرتا, تو عید میں نے اکیلے گزارنی ہے. تو میں نے گھر میں یہ کہا کہ بھئی آج عید کا دن ہے تو ہم نے نہ کسی کے گھر جانا نہ کوئی ہمارے گھر آئے, تو ہم عید کسی پارک میں جا کے مناتے ہیں. اچھا شام کے 4 بجے میرے موبائل پہ ٹیلی فون آیا, میں نے اٹھایا تو آگے سے مجھے آواز آئی او سرکاری مسلمان. وہ میرا بہنوئی تھا, اس نے مجھے فون کیا او سرکاری مسلمان. میں نے کہا جی بھائی جان. کہنے لگے آج میرے گھر آ جاؤ. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا عید کے دن بلا لیا. میں نے کہا بھائی جان آج عید ہے, کل میں آ جاتا ہوں. کہنے لگے کل نہیں آؤ, آج آؤ. آج کچھ ہمارے رشتہ دار اور بھی گھر آئے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شمس الدین کو بلائیں, آج اس کا مولوی پونا اتارنا ہے. مولوی پونا سمجھتے ہیں؟ اچھا بہرکیف بچوں نے آواز سن لی. میں نے کہا اچھا میں شام کو نا 5 ساڑھے 5 بجے آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا. تو بچوں کو پتہ لگا پارک کینسل ہو گیا, انہوں نے ہونا شروع کر دیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بچوں آپ بھی تیار ہو جاؤ تو کٹھے چلتے ہیں. جب سے اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے میں نے اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ہم عید کل منا لیں گے, آج ایک قادیانی کی خبر لے آتے ہیں. بچے بھی راضی ہو گئے. ویسے بھی میرے بہنوئی کا گھر تھا. میں نے بچوں کو اشارہ کیا, میں نے کہا وہ بچے سمجھتے تھے میرا اشارہ, اور بھاگے گئے. انہوں نے مرزے کو پکڑا, گاڑی کی ڈکی میں بند کیا, تو ہم روانہ ہو گئے ان کے گھر. اور ویلا لیا لو ہے نا سوچنا پتہ نہیں تھا مرزا گھر بند کیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت, محافظان ختم نبوت. اے نہ سمجھنا کہ کتے مرزا گھر ڈکیا, یعنی مرزے تو مراد مرزے دی کتاباں لئیاں ڈگی چ بند کیتیاں. پنجابی سمجھ آندی ساری مرزے دی کتاباں ڈگی چ بند کیتیاں تے اسی سلف ماریا تے اسی چلے گئے اپنے بہنوئی دے گھر. اتنے جا کے میں بیٹھا تو تمہیں پتہ ممی ڈیڈی مرزائی ہوندے نے, پینٹا پونٹا پائیاں ہوندیاں نے. اتنے 3-4 وہ بھی بیٹھے ہوئے, تو جا کے میں بھی بہ گیا. گل شروع ہوئی, میرے بہنوئی نے گل شروع کرتے انہیں جناب مرزے دے اتنے کوئی 10 منٹ بڑا بڑا لیکچر مینوں دیتا, چنگی کما کے مرزے دی تعریف کی تھی. اور آخر چاہ گل آخی کہ مرزے جہا نیک بندہ دنیا تے پیدا ہی نہیں ہوا. دل وچ استغفر اللہ میں بھی کہی تے نالے میں کہی اللہ ہن پیدا بھی نہ کرے. میں کہ پیدا بھی نہ کریں. اچھا کہنے لگے کہ مرزا, میں کہا پائے نو کڈا کہ نیک سی. کہنے لگے مرزا ایڈا نیک سی کہ اللہ نے مرزے تے وحی کی تھی. میں کہا جی وحی کی تھی تے اللہ نے کی وحی کی تھی؟ کہندے اللہ نے مرزے نو دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی قبر کشمیر ہے. اللہ نے وحی کر کے کی دسیا مرزے نو. اور لالیاں لے یاد رکھنا تہاڈے نال مرزائی رہندے نے, اے میری گل توجہ نہ سننا. وہ میرا وہ انداز نہیں تقریر کا تمہیں مزہ نہیں آ رہا, مگر واقعہ تمہیں صحیح سنا رہے ہیں.
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ही लैके आए। मैं कहा चलो, मैं इस गल ते पक्के रहे जे? कह लगे पक्के हैं जी। अच्छा मैं क्या पक्की गल है वो कबर है कश्मीर, तुहाडा पक्का यकीन है कि ईसा अलैहिस्सलाम दी है? कह लगे साडा यकीन नहीं, साडा ईमान है। मैं यकीन पूछा, उन्होंने की आख्या साडा ईमान है कि यह कबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी है। मैं कहा चलो तुसी गल मुकम्मल कर लो, फिर मेरी बारी आएगी, मैं भी शुरू करांगा। अच्छा उन्होंने कहा जी यह साडी गल मुकम्मल हो गई है, अज तक मुसलमानों ने नहीं पता कि ईसा अलैहिस्सलाम की कबर कित्थे सी। मैं कहा चलो तुहानूं तो पता लग गया ना। मैं कहा कुछ कबर मैं भी तुहानूं दसना, जरा सबर करो। उन्होंने गल मुकम्मल हुई, मैं बच्चों वाल वेखिया, बच्चों ने मेरे वाल वेखा। मैं कहा वो बच्चे भजे भजे के वो मिर्जा कट के बाहर लै आए। वो घर पिया होंदा ना शीशे का टेबल, उत्थे मैं जनाब इनू जरा मिर्जे नूं सीधा किया। और डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करता तो फिर सीधा करता कि नहीं करता मरीज कि नहीं करता? तो हुण करना सी मैं भी जरा सीधा पदरिया करके उन्होंने उत्थे विछाया। तो मैं वो जिथे मिर्जे ते वही हुई सी, मैं वो किताब कढ़ी, किताब कढ़ के ते मैं वो सफ़ा खोल के उन्होंने मरज़इयां नूं विखाया। मैं क्या देखो इत्थे मिर्जे ने लिखिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कबर कित्थे है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया कि कुछ नहीं तो पूछ लिया जी। अच्छा तो वही लैके कौन आए? मिर्ज़ाई की कहते हैं? मैं क्या जी यह वो कबर है जी मिर्जे ने आखी। उन्हें किताब वेखी पढ़िया, कहते जी असी भी तो यही कहने हैं। मैं क्या किताब वापस फड़ा दो। मैं किताब इत्थे रखना, वो टेबल वड्डा सी उत्ते मैं रख ली। मैं एक होर किताब कढ़ ली, मिर्जे की दूसरी किताब कढ़ ली। कढ़ के मैं सफ़ा खोलिया, खोल के मैं क्या ये मिर्जा लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कबर फलस्तीन किथे कबर फलस्तीन। मैं क्या जे कबर निकली एक होर ते वही भी तो कोई लैके आया होगा। तो हुण ऐ नहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा वही लैके आने नहीं, ये कबर कश्मीर है दूजी। तो मैं क्या इहदे ते वही कौन लैके आया? हुण सारे मेरा मूँह वेखण लग गए, उन्होंने की पता। मैं क्या मैं दसना इहदे ते वही कौन लैके आया। मैं क्या मिर्जे का एक फरिश्ता सी, उसका नाम सी टीची टीची। मैं क्या इस कबर की वही लैके आया टीची टीची। तो मैं क्या हुण कबरां कितनियां होईयां? तो मैं क्या तुहाडा किहदे ते ईमान है? किताब होवे मिर्जे दी, तो मैं क्या जी दसो तुहाडा किहदे ते ईमान है? वो हुण सारे मिर्जे चुप बैठे। मैं क्या चलो गल अगे कर रहे हैं। मैं एक होर किताब कढ़ ली, मेज़ ते पई सी, मैं एक होर फड़ ली, खोली। ਉਹਦੇ 'ਚ मिर्जा लिखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कबर बलादे शाम विच वाक़िआ। तीसरी कबर कित्थे है? शाम विच। कहता तीसरी कबर है। तो जे तीजी कबर लभी तो कोई फरिश्ता वही लैके आया होना। अच्छा तुसी कादियान का नाम सुनिया भला कित्थे है? कादियान कित्थे है? इंडिया। इंडिया कित्थे है? हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान अक्सरीयत किन्ना दी? हिंदुआं दी। तो हिंदुआं के नाम पछाणे जाते कि नहीं? पछाणे जाते हैं ना हिंदुआं के नाम। वो लाल के पता नहीं लाल सिंह ते फलाना टमकाना। अच्छा मैं हुण जिहड़ा फरिश्ते का नाम लेना तुहानूं पता चल जाएगा कौन सी। ए एक मिर्जे का हिंदू फरिश्ता सी, ਉਹਦਾ नाम सी मिठन लाल। की नाम सी? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਦੇ शाम की कबर सी, इहदे ते मिठन लाल ने आके खबर दी। हुण कबरां कितनियां होईयां? 3। मैं इन्होंने कहा, मैं क्या तुहाडा ट्राईएंगल बन गया कबरां दा। लो हुण धमाला पांदे रहो। अच्छा हुण उन्हां नूं गल कोई ना आई। मैं जो यूं हो के चौथी किताब कढ़न लगा ना, तो मेरा बहन होई कहता रुक जाए। मैं रुक गया। मैं क्या हाँ जी? कहता की करन लगा? मैं क्या चौथी कबर कढ़न लगा। मैं क्या चौथी कबर कढ़न लगा? कहता गल सुन,
मैं कहा हाँ जी, कहता वो मेरा घर के कब्रस्तान है। दसो हुण कब्रां दा जिक्र मैं कीता कि उन्होंने कीता? वो मैं क्या तुसी कब्र दा जिक्र कीता ते मैं क्या चलो तुहानूं मैं कब्रस्तान पूरा वहा देना। वो मैं क्या मिर्ज दा ते वो हाल सी जिन्हें लाया गली, वो जिन्हें क्या उत्थे कब्र इन्हें क्या उत्थे लिख दो, उन्हें क्या उत्थे कब्र उन्हें क्या लिख दो। वेखी जाएगी बाद भुगतना कि ना मरजइया ने, मैं तो मरखा बजाना।